بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے نصاب کے مطابق شرح وقایہ کا درس دیا جائے گا، جس میں واجبات نماز کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے والے سبق میں فرائض نماز اور شرائط نماز کو بیان کیا گیا تھا۔ آج واجبات نماز کو بیان کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے آپ عبارت کو پڑھیے، واجبات نماز کیا ہیں؟ تو کہا اس کو وہ عبارت ہے وواجبها قراءۃ الفاتحہ وضم سورۃ، کہ واجبات نماز میں سے یہاں اس عبارت میں دو واجبات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، وضم سورۃ، اور سورت کا ملانا۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مطلق قرأت یعنی نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور یہاں پر اس کی وضاحت آگے کی جا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور کسی بھی سورت کا پڑھنا، سورت کا اس کے ساتھ ملانا یہ واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب، اور اس کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا بھی واجب۔ ورعایت الترتیب فیما تکرر، اور ترتیب کی رعایت ان کے درمیان جو مقرر ہیں، یعنی وہ ارکان جو نماز میں مقرر ہیں ان کے درمیان ترتیب کی رعایت یہ بھی واجب ہے۔ یہ تیسرے واجبات کو شمار کیا جا رہا ہے۔ فی الہدایہ، ہدایہ میں یہ ہے، ہدایہ میں کیا ہے؟ فی الہدایہ ومراعاۃ الترتیب فیما شرع مقررا من الافعال، ہدایہ میں ہے کہ ترتیب کی رعایت ان کے درمیان جن کا مقرر ہونا مشروع ہے، ان افعال کے درمیان جن کا مقرر ہونا مشروع ہے، یعنی کہ جو افعال کے مقرر ہیں نماز میں، اور رکعت میں ایک رکعت میں جو افعال مقرر ہیں ان کے درمیان ترتیب ضروری ہے، اور ایک رکعت میں جو افعال مقرر ہیں آپ غور کریں گے تو وہ صرف اور صرف سجدہ ہے، کہ دو سجدے ہیں، باقی رکوع ہے، قیام ہے، یہ سب ایک ایک کر کے ہے۔ اس لیے جو فرائض کے مقرر ہیں وہ صرف سجدہ ہے، تو سجدے میں جو دو سجدے ہیں ان دونوں سجدوں کے درمیان یہ ترتیب ضروری ہے۔ وذکر فی حواشی الہدایہ، اور ہدایہ کے حاشیے میں مبسوط سے نقل کیا گیا ہے، نقلاً عن المبسوط، مبسوط سے نقل کیا گیا ہے، کالسجدہ، جیسے کہ سجدہ، کہ سجدہ ہی صرف دو ہے، کہ رکوع ہے تو ایک ہے، قیام ہے تو ایک ہے، قرأت تو وہ بھی ایک، لیکن صرف سجدہ ہے جو فرائض نماز میں سے ہے یہ مقرر ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سجدہ مقرر ہوا، ایک رکعت میں دو سجدے مقرر ہیں، تو اب مثال دے رہے ہیں کہ اگر سجدہ کیا فَإِنَّهُ لَوْ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، کہ اگر کھڑا ہو گیا دوسری رکعت کے لیے ایک سجدہ کے کرنے کے بعد، یعنی ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ وہ بھول گیا، سجدہ نہیں کر سکا، اور قیام کے لیے کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو قبل ان یسجد الاخری، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے یقضیہا، تو اس سجدے کی قضا کرے گا، وہ اس سجدے کو بعد میں وہ ادا کرے، یعنی دوسری رکعت میں دو سجدے کے بجائے وہ تین سجدہ کر لے گا، دو سجدے کے بجائے تین سجدہ کر لے گا، تو کہہ رہے ہیں وَيَكُونُ الْقِيَامُ مُعْتَبَرًا، تو یہ قیام معتبر ہوگا، یعنی ان کا کھڑا ہونا صحیح ہو جائے گا، اب دوبارہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور سجدے کے لیے ابھی لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا الْوَاجِبِ، اس لیے کہ اس نے صرف واجب کو چھوڑا ہے، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو ترتیب واجب تھی اس ترتیب کی رعایت نہیں ہو پائے، صرف ترتیب کو چھوڑا ہے، اس لیے یہ قیام معتبر ہو گیا۔ اقول قوله فيما تكرر ليس قيدا، اب یہ صاحب شرح وقایہ یہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مصنف کا یہ قول، مختصر الوقایہ کا یہ قول، فیما تکرر لیس قیدا، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے۔ یوجب نفی الحکم اما عداہ، کہ اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہو جائے،
فإن مراعاة الترتیب فی الارکان التي لا تتکرر فی رکعۃ واحدہ، اس لیے کہ ترتیب کی رعایت ان ارکان میں جو مقرر نہیں ہے ایک رکعت میں، جیسے رکوع اور جیسی چیز، یہ واجب ہے، یہ بھی واجب ہے علامہ سیاتی، جیسا کہ یہ باتیں بیان کی جائے گی سجود السہو میں۔ یعنی صاحب بقایا یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بات آئی کہ ایک رکعت میں جو اعمال مقرر ہوں ان کے درمیان ترتیب ضروری ہے، یہ کہنا صحیح نہیں، اور یہ قید اعتراضی نہیں، قید اتفاقی ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ رکوع گرچہ ایک ہے، سجدہ اور قیام گرچہ ایک ہے، لیکن اگر اس میں بھی ترتیب ضروری ہے، ترتیب کی رعایت ضروری ہے۔ اگر ترتیب کی رعایت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، جس کو تفصیل سے یہ سجود سہو کے بیان میں بیان کریں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان سجود السہو یجب بتقدیم رکن الی آخرہ، کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے ایک رکن کی تقدیم کی بنا پر، کہ کوئی رکن مقدم ہو جائے، کوئی رکن مؤخر ہو جائے، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ مثلا کہ ایک شخص قیام تو کیا لیکن ابھی سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھا کہ رکوع میں چلا گیا، تو یہ قیام یہ فرض، اور اس کے بعد رکوع بھی فرض ہے، تو اگر رکوع پہلے کر لے پھر قیام میں آ کر کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے تو یہ ترتیب کی رعایت نہیں ہوئی، یہ واجب ہوا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ان کے درمیان بھی ترتیب ضرور، ہر رکن کے درمیان ترتیب لازمی ہے، گرچہ وہ افعال مقرر ہوں یا نہ ہوں۔ یہ کہنا کہ جو ایک رکعت میں جو افعال مقرر ہوں انہی میں ترتیب ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو چاہے ایک رکعت میں وہ افعال مقرر ہوں، دوبارہ آئے یا نہ آئے، ان کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ صاحب کتاب آگے چل کے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اچھی عبارت یہ ہوگی اور بہت ہی مختصر اور بہت ہی معتبر عبارت وہ سمجھی جائے گی جس میں یہ بات کہی جائے کہ نماز کے اندر جو ارکان مقرر ہیں، پورے نماز میں جو ارکان مقرر ہیں دوبارہ آتے ہیں، ان میں ترتیب ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ ایک رکعت میں جو ارکان مقرر ہیں ان میں ترتیب ضروری ہے، یہ کہنا بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ پورے نماز میں جو ارکان مقرر آئیں ان میں ترتیب ضروری ہے۔ تو اب اس سے یہ بات صاف واضح ہو جائے گی کہ نماز مان لیجیے 2 رکعت کی نماز ہے تو اس میں قیام بھی 2 مرتبہ کریں گے، رکوع بھی 2 مرتبہ کریں گے، تو یہ ارکان مقرر ہوئے، ان کے درمیان اب قیام اور رکوع کے درمیان ترتیب ضروری، ترتیب رکوع اور سجدے کے درمیان یہ ترتیب ضروری۔ تو اگر یہ عبارت کہی جائے اور اس طرح سے بات کہی جائے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تقدیم الرکن اور رکوع قبل القراءہ، کہ تقدیم رکن یعنی رکن کو مقدم کر دینا، جیسے کہ رکوع کر لیا قرأت کرنے سے پہلے، یعنی کچھ پڑھنے سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے رکوع کر لیا، تو وسجدۃ السہو لا تجب الا بترک الواجب، اور آگے کہہ رہے ہیں سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے نماز میں یہ واجب کے ترک کی بنا پر ہوتا ہے۔ فعلم ان الترتیب بین الرکوع والقراءۃ واجب، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، اس سے یہ بات جان لی گئی کہ رکوع اور قرأت کے درمیان ترتیب واجب ہے، ما انہما غیر مقرر فی رکعۃ واحدہ، باوجود کہ وہ ایک رکعت میں مقرر نہیں ہے، یعنی رکوع یا قرأت ایک رکعت میں مقرر نہیں ہے، بار بار نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف ایک ہی مرتبہ قرأت ہے، ایک ہی مرتبہ رکوع ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ ہے، لیکن چونکہ اگر پورے نماز میں اس کو لیا جائے تو وہ مقرر ہے، اس اعتبار سے اگر اس میں تقدیم اور تاخیر ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جایا کرتا ہے۔ وقد قال فی الذخیرہ اما تقدیم الرکن نحو ان یرکع قبل ان یقرأ، کہ بہرحال رکن کو مقدم کرنا تو یہ کہ رکوع کیا جائے قرأت کرنے سے پہلے، فلأن مراعاة الترتیب واجب، اس لیے کہ ان کے درمیان ترتیب واجب ہے، عند اصحابنا الثلاثہ، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، خلافا لظفر رحمہ اللہ، اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور قرأت کے درمیان یہ ترتیب واجب نہیں بلکہ ترتیب فرض ہے۔ فعلم خلافا لظفر، اختلاف ہے اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا، فإنها فرض عنده، کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے درمیان ترتیب فرض ہے، یعنی گویا کہ اگر ترتیب کے خلاف ہو جائے گا، فرض ہونے کا مطلب اگر اس کے خلاف ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نماز ہی نہیں ہوگی۔ فعلم ان رعایت الترتیب واجبۃ مطلقاً،
تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ترتیب کی رعایت مطلقاً واجب ہے. فلا حاجت الی قول فیما تکرر، تو اس بات کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے فیما تکرر، یعنی یہ عبارت لائی جائے کہ جو چیز جو کہ نماز میں یعنی رکعت میں جو چیزیں مقرر ہوں بار بار آئیں انہی کے درمیان ترتیب ضروری ہے، اس عبارت کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. فلہذا لم اذکرہ فی المختصر، یہی وجہ ہے کہ میں نے مختصر میں فیما تکرر کی بات نہیں لکھی ہے. وَيَخْطُرُ بِبَالِي، اب صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ واضح عبارت یوں لائی جائے ان المراد، کہ بے شک مراد بما تکرر فی الصلاۃ، کہ جو نماز میں مقرر ہو احتراز اما لا یتکرر فی الصلاۃ علی سبیل الفرضیہ، کہ اس سے اعتراض ہے کہ نہ مقرر ہو نماز میں فرضیت کے طور پہ، وہو تکبیر الافتتاح. اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں نماز فرض تو ہیں لیکن نماز میں مقرر نہیں ہیں، نماز میں مقرر نہیں ہیں، ان کے درمیان ترتیب ضروری نہیں بلکہ ان کے درمیان ترتیب فرض ہے. مثلا تکبیر تحریمہ پوری نماز میں ایک ہی مرتبہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی نماز آپ پڑھیں تو تکبیر تحریمہ جو ہاتھ بنایا جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر تحریمہ یہ ایک ہی مرتبہ ہے. اسی طریقے سے قائد اخیرہ، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پہ جو آپ بیٹھتے ہیں اس کو قائد اخیرہ کہا جاتا ہے. 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت پہ جو آپ بیٹھتے ہیں اس کو قائد اخیرہ کہا جاتا ہے. تو نماز میں تکبیر تحریمہ یا قائد اخیرہ یہ دونوں فرض ہیں اور یہ دونوں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، لہذا ان کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ ترتیب ان کے درمیان فرض ہے. اور جب فرض ہوئی ترتیب تو اگر اس ترتیب کے خلاف کیا جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. مثلا قائد اخیرہ تو پہلے کر لیا جائے اور تکبیر تحریمہ بعد میں کہی جائے تو نماز ہی نہیں. جب تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہا، نماز میں داخل ہی نہیں ہو تو صرف بیٹھنے سے تو نماز ہوگی نہیں. دوسرے افعال آپ کر لیں، رکوع سجدہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہا تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، نماز ہی میں داخل نہیں ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ افعال جو افعال کے نماز میں مقرر ہیں ان کے درمیان ترتیب واجب ہے، یعنی وہ فرائض جو نماز میں مقرر ہیں ان کے درمیان ترتیب واجب ہے، اور وہ افعال جو نماز میں مقرر نہیں ہیں ان کے درمیان ترتیب فرض ہے. وہاں پر ترتیب کے خلاف اگر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ.